बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और कुछ रावलपिंडी से, क्योंकि मामलात यकसर यकदम तब्दील हुए और एक बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर पे एक हाइप क्रिएट की जा रही है और एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। ये समझ नहीं आ रही कि क्योंकि इमरान खान ने कल फैसलाबाद में एक बात की, पहले भी मैं आपको एक वीडियो इस पर कर चुका हूँ, लेकिन उसी का तसलसल है। ये ज़रा मज़ीद थोड़ी सी खुल के बात करते हैं और कुछ चीज़ें हज़फ जो हैं वो खोल के रख देते हैं कि माजरा क्या है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 29 नवंबर को रिटायर होना है और उससे पहले, क्योंकि उनकी ये दूसरा टेन्योर चल रहा है, और उनकी रिटायरमेंट से पहले जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, बातें हो रही हैं, और वो ऐसे है कि आर्मी चीफ की तकर्री का जो इख्तियार है वो खालिसतन प्राइम मिनिस्टर का सवाबदीदी इख्तियार है। बिलअमूम उनको नाम जाते हैं, पैनल जाता है। वो पैनल 3 लेफ्टिनेंट जनरल का भी हो सकता है, वो 4 का भी हो सकता है, वो 5 का भी हो सकता है। और एक समरी अगर प्राइम मिनिस्टर को जाती है, फॉर एग्जांपल उसमें 3 नाम हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है कि वो मजीद, वो कहता है कि नहीं मजीद नाम भेजे जाएं, चौथे और 5वें नंबर का भी भेजें और मजीद 6 नंबर ऐड कर दें। इस तरीके से ये भी एक सवाबदीदी इख्तियार है। तो ये माजी में ये प्रैक्टिस चल रही है, हर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना ये सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इस वक्त जो इस वक्त सीनियरिटी है उसमें नंबर 1 पे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, नंबर 1 पे वो टॉप पे हैं। नंबर 2 पे साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं। नंबर 3 पे अजहर अब्बास साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं। नंबर 4 पे एनडीयू में अपॉइंटमेंट है, जो एनडीयू के प्रेसिडेंट हैं वो हैं गालिबन लेफ्टिनेंट जनरल नुमान। और उसके बाद नंबर आता है लेफ्ट जनरल फैज़ हमीद साहब का, और उसके बाद नंबर आता है लेफ्ट जनरल आमिर साहब का। ये 5 इस वक्त 6 नाम हैं। उनमें से जो एनडीयू के प्रेसिडेंट हैं वो कंसिडर नहीं हो सकते टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से, बाकी जो हैं वो सारे कंसिडरेबल हैं। नंबर 1 जनरल आसिम मुनीर और साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब और अजहर अब्बास साहब और लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद साहब। तो अगर 3 का पैनल जाता है तो पहले नंबर पे आसिम मुनीर साहब होंगे, 2 पे साहिर शमशाद मिर्ज़ा होंगे, तीसरे पे जनरल अजहर अब्बास होंगे। ये 3 का है। अगर पैनल जाता है 5 का तो उसमें फिर 2 और नाम ऐड हो जाएंगे, वो हैं जनरल फैज़ हमीद साहब और जनरल आमिर साहब, ये ऐड हो जाएंगे। सिंपल। अब ये सवाबदीदी इख्तियार है मुकम्मल तौर पे प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन इस इख्तियार को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक इस पर एक जुमला भी नहीं बोला। अलबत्ता जो लाइक माइंडेड ग्रुप्स हैं, मीडिया हाउसेज हैं और लाइक माइंडेड सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं और जो प्रॉक्सीज समझी जाती हैं, माउथ पीस समझे जाते हैं, उनकी तरफ से ये खबरें मुसलसल आ रही हैं कि आर्मी चीफ का जो अपॉइंटमेंट है, नए आर्मी चीफ का तयन जो है वो करना है नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब करेंगे। और फिर ये भी आया कि ये पीडीएम जो है वो तय करे, पीडीएम से भी मुशावरत की जाएगी, बाकियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। ये इशू तो खुद हुक्मरान इत्तेहाद पहले से बना चुका है, इसमें कोई 1% भी शुबा नहीं है। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट आई है इसमें सारे का सारा मलबा इमरान खान पे डालने की कोशिश की जा रही है। तो इमरान खान ने आखिर ऐसा क्या किया है? क्योंकि क्या किया, उन्होंने वजाहत भी कर दी। उन्होंने ख़ास तौर पे नवाज शरीफ और जरदारी साहब का नाम लेके किया, सिंपल। और फिर इसमें ये बात कही गई कि उन्होंने तो कहीं जर्नैलों को कह दिया जी कि उसमें मुहिब्बे वतन भी होते हैं, गैर मुहिब्बे वतन भी होते हैं। अब ये खुद ही उसकी वजाहत भी खुद ही कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि कल जब स्टेटमेंट आई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया पे एक बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च की गई। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, वो सारे उन्होंने ट्रोलिंग शुरू कर दी और यही हो रही थी कि बहुत ख़तरनाक बात कर दी है, ये हो गया, बहुत हो गया, ठीक है जी, ये हो रहा था। तो ये तकरीर हुई, बात ख़त्म। लेकिन उस पूरी तकरीर में से ये निकाला गया और फिर काम शुरू कर दिया गया। अब उसमें फिर वहीं तक नहीं रोका गया, पहले माहौल बन गया, आज फिर उसका रद्द अमल आ गया DGISPR की तरफ से। और उस रद्द अमल में 2-3 चीज़ें हैं
وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے پچھلی ویڈیو ضرور سن لیجئے گا، کیونکہ اس کے بعد یہ آپ کو تسلسل سمجھ آئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب اس میں DGISPR نے یہ بات کی کہ انتہائی حد تک آمیز اور انتہائی غیر ضروری بیان ہے اور شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. تو ایسے وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے، جبکہ پاک فوج قوم کی سیکورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے. اب اس میں نئی بحث شروع ہو گئی ہے. وہ بحث اس لیے کہ یہ تو انہوں نے نہ تو کسی کو گالی دی، نہ کسی کو کچھ کہا، باقی رہا محب وطن غیر محب وطن. تو اس میں بھی جب ہمارے راشد منہاس ہمارے تھے پاک فضائیہ کے، انہوں نے بھی اپنے سینئر، ان کا سینئر کیا کر رہا تھا، وہ بھی سینئر بھی سرونگ تھا، وہ کیا کر رہا تھا، وہ ملک سے غداری کر رہا تھا، اور کیپٹن راشد منہاس کو نشان حیدر ملا ہے، اور انہوں نے اس غداری کو نہیں ہونے دیا. یعنی انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، جہاز تباہ کر دیا، لیکن وہ اہم دستاویزات دشمن ملک میں نہیں پہنچ سکی. تو دونوں مثالیں موجود ہیں. راشد منہاس نے حب الوطنی کی اعلیٰ معراج حاصل کی، اپنی جان قربان کر دی، کیونکہ جہاز وہ اس طرف لے جانا چاہ رہے تھے، انڈیا میں وہ لے جانا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا. تو دوسرا جو انسٹرکٹر تھا، انہوں نے ملک دشمنی کی انتہا کر دی تھی. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد جناب باجوہ صاحب نے ہمیں خود بتایا تھا کہ فوج کے اندر بہت ساری چیزیں پکڑی گئی ہیں، اور ایک 3 اسٹار جنرل اس کو سزا ہوئی، اور پھر ایک 1 اسٹار جنرل کو بھی سزائے موت ہوئی. تو اس لیے یہ کہنا کہ بالکل یہ ہر چیز کو خود عمران خان کی بات کی تقریر کی وضاحت خود اور اس کا مطلب خود نکالنا، یہ درست نہیں ہے. اور پھر اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یا تو ایک ہی دفعہ ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے کہ ہمارے جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ سیاست میں انوالو نہیں ہوگی. اب اس میں ایک اور بات کی گئی ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کی آئین میں واضح طریقہ کار کی موجودگی کے باوجود سینئر سیاستدانوں کی طرف سے اس عہدے کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب مریم بی بی نے آرمی چیف کیسا ہونا چاہیے پوری ڈیٹیل گفتگو کی اور پریس کانفرنس میڈیا ٹاک میں کی، سیاسی تقریر میں نہیں کی، تو اس وقت یہ کیا تھا، کیونکہ پاکستان میں تو اب یہ بالکل وہ کیا کہنا چاہیے روز روشن کی طرح ہے. اور پھر جب جنرل رضوان صاحب کو اور جنرل ظہیر صاحب کو DGISI جنرل ظہیر، DGISI جنرل شجاع پاشا، DGISI جنرل رضوان، ان کو جب رگیدا جا رہا تھا اور شدید ترین حملے کیے جا رہے تھے، پھر جنرل فیض حمید صاحب آتا، پھر جنرل آصف غفور صاحب ہیں، ان کو رگیدا جا رہا تھا، تو اس وقت کیوں نہیں یہ ساری چیزیں اسی وقت فل سٹاپ لگا دیا جاتا، لیکن نہیں لگایا گیا. اور یہ سلسلہ اس وقت سے چل رہا ہے. اور آگے چل کے ایک جنرل فیض صاحب کو تو خیر آج کل وہ بہت ہی مرغن غذا ہے تمام حکمران اتحاد کی، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر آگے جا کے ہے جی کہ پاک فوج کی سینئر لیڈرشپ کی اہلیت اور حب الوطنی ان کی دہائیوں پر محیط بے داغ اور شاندار عسکری خدمات سے عیاں ہے. تو یہ میں نے آپ کو مثالیں دے دی ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں خود بتایا گیا کہ سکیم پکڑے گئے ہیں. یہ بات تو یہ عیاں ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں. پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش اور آرمی چیف کی تعیناتی کے طریقہ کار کو متنازع بنانا نہ پاکستان کے مفاد میں اور نہ ہی پاک فوج کے مفاد میں. اب یہ سیاست میں کون کس کو دھکیل رہا ہے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے الیکشن والی رات فون کیا تھا جنرل صاحب کو. جنرل صاحب ہمیں خود بتا چکے ہیں کہ جناب بالکل فون آیا تھا. پھر آپ کے ایاز صادق صاحب قومی اسمبلی کے فلور پہ کہہ چکے ہیں، کیا نہیں کہہ چکے. تو ایک طرف آپ سب کچھ کیا کہنا چاہیے مٹا رہے ہیں، وہ ہر چیز مٹا رہے ہیں، ہر چیز کہ جو کچھ ہو گیا ختم. اس طرف ایک طرف کی آنکھ آپ نے بند کر لی ہے. دوسری طرف کہ سیاست میں ملوث یہ خرم دستگیر صاحب نے اس وقت موجودہ کیبنٹ کے 5 وزیر
کہہ چکے ہیں کہ سیاست میں کون ملوث ہے، وہ سنگین ترین الزامات لگا چکے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ان کو کسی نے ابھی تک کوئی تردید نہیں ہوئی، کوئی وضاحت نہیں ہوئی، کوئی تردید نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی ہو چکا ہے۔ اس میں 5 وزراء نام لینے کی وہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، یہ ہو چکا ہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ہر چیز آپ صرف نظر کرتے جائیں اور دوسری طرف اتنی سخت قسم کی دوربین لگا لیں کہ آپ کسی بھی لیڈر کا جس کے کروڑوں پاکستانی جس کے پیچھے فالوورز ہیں، ان کو آپ بالکل سانس لینا دشوار ہو جائے، تو اس سے نقصان ہوگا سیاست میں۔ اب سیاست میں ملوث کرنے کا یا سیاست میں گھسیٹنے کا، تو یہ سارا کچھ جو رجیم چینج ہے اس میں ہے کیا؟ کیونکہ آدھی سے زیادہ پی ٹی آئی اس بات کی گواہ ہے اور آدھی سے زیادہ کابینہ اس بات کی گواہ ہے، اور شہباز شریف صاحب خود، پیپلز پارٹی خود بتاتی ہے، نواز لیگ والے خود بتاتے ہیں، سب کچھ آ کے ٹاک شوز میں بتا چکے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوا ہے۔ تو یہ سیاست میں ملوث والی بات تو اب کہیں دور ختم ہو گئی ہے، اب تو پارٹ اینڈ پارسل ہے پالیٹکس، اور تمام ادارے یہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں، اور اس میں کوئی ہے نہیں ایسی چیز۔ تو یا تو ایک طے کر لینا چاہیے کہ جناب یہ ہماری آج کے بعد، ماضی میں کوئی نہ نواز شریف صاحب نے ابھی تک معافی مانگی، نہ مریم بی بی نے معافی مانگی، نہ زرداری صاحب نے معافی مانگی، نہ کیپٹن صفدر صاحب نے معافی مانگی، نہ کسی خواجہ آصف صاحب نے، نہ خرم دستگیر صاحب نے، ایاز صادق صاحب نے، کسی نے کوئی معذرت نہیں کی، کوئی الفاظ واپس نہیں لیے، کچھ نہیں کیا۔ تو پی ٹی آئی نے تو پھر وضاحت کر دی ہے، اور وہ بھی وضاحت بھی کر چکے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، پاکستان کے عوام کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ نے پاکستان کے عوام کو اور فوج کو، افواج پاکستان کے درمیان ہم آہنگی رکھنی ہے، تو پھر یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ سیاست میں ملوث ہونے کے بارے میں، سیاست میں گھسیٹے جانے کے بارے میں تو بے شمار گواہیاں موجود ہیں، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے سورج چمک رہا ہے۔ تو اس لیے، اور یہ ہمیں کوئی خواب تو آئے نہیں، ہمیں تو یہ خود ہی بتاتے ہیں، جو مل کے آتا ہے وہ بتا دیتا ہے، اور شوکت ترین صاحب بتا چکے ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب بتا چکے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بتا چکے ہیں، اور رانا تنویر صاحب بتا چکے ہیں، خواجہ آصف صاحب بتا چکے ہیں، سب بتا چکے ہیں، بلاول بھٹو بتا چکے ہیں، زرداری صاحب بتا چکے ہیں، اور یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں۔ تو اس لیے جناب میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے مزید کشیدگی بڑھے گی، اور نومبر تک سکون سے کرنا چاہیے۔ اور میں تو یہ کہوں گا بلکہ کہ اناؤنسمنٹ کر دینی چاہیے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو یہ ساری وضاحت کی ہے، اس میں ایک جملہ اور ایڈ کر دیتے کہ نیا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی اور ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں، کیونکہ دوسری جانب جو حکمراں اتحاد اور حکمراں اتحاد کے ساتھ سہولت کار جتنے بھی ہیں، وہ صحافیوں میں بھی، دانشوروں میں، نان دانشور جو بھی ہے، تو بات یہ ہے کہ ان کی آپ اگر گفتگو اور ان کے سوشل میڈیا پہ سنیں، وہ تو بہت ایکسٹریم پہ گئے ہوئے ہیں یہ ساری باتیں لے کے۔ تو جناب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کل عمران خان صاحب نے پشاور میں خطاب کرنا ہے، تو جائزہ لیتے ہیں اس میں وہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں۔